السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بیوٹیفل ناظرین، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ تو مجھے آپ بہت زیادہ پیغامات کے ذریعے میرے ساتھ اظہار محبت فرما رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو دنیا اور آخرت کی خوشیوں سے مالا مال فرمائے۔ آپ کو دنیا اور آخرت میں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے، میری یہ دلی دعا ہے آپ سب کے لیے۔ تو میرے پیارے سامعین، اس میں بہت سے نام ماشاءاللہ نئے نئے آ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو شاد و آباد رکھے۔ تو انیب ایوان صاحب اور محترمہ ڈاکٹر سلمہ صاحبہ اور پنجابی منڈا اور طیب اجاز صاحب اور خرم فاروق صاحب گجر برادری سے تعلق ہے، اور بہت سے نوجوان شامل ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، اور انشاءاللہ آپ نے جو انتخاب کیا ہے اس میں اللہ اپنے فضل و کرم سے آپ کو ہمیشہ یہ انتخاب آپ کے لیے باعث برکت ہو، اور آپ اس پر ہمیشہ خوشی محسوس کریں۔ تو آئیے اب اللہ تعالیٰ کے کلام پاک کا کچھ ترجمہ کرتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، یہ 14واں پارہ ہے، تو اس کا کچھ ترجمہ سماعت فرما لیں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، تو اس کا کچھ تھوڑا سا مطلب معنی بھی آپ کے سامنے پیش کروں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان للمتقین فی جنات وعیون، بے شک ڈرنے والے باغوں اور چشموں والی جنت میں ہوں گے۔ تو ان کو کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ جنت میں امن اور سلامتی کے ساتھ، اور نکال دیں گے ہم ان کے سینوں سے وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ من غل اخوانا علی سرر متقابلین، اور نکال دیں گے ہم ان کے سینوں سے ہر قسم کی عداوت، اور آپ اخوان یہ بھائی بھائی ہوں گے، اخواناً آپس میں وہاں پر بھائی بھائی ہوں گے، کوئی دشمنی نہیں ہوگی۔ علی سرر متقابلین، تو ایک دوسرے کے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ لا یمسہم فیہا، اور نہیں پہنچے گی ان کو فیہا نصب، کوئی مشقت، وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ وہ کبھی اس جنت سے نکالے جائیں گے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، خبر دو میرے بندوں کو، انا الغفور الرحیم، میں بے حساب بخشنے والا اور بے انتہا مہربان ہوں۔ آمین یا رب العالمین۔ یہاں تک اس کا ترجمہ تھا ان آیات کا۔ اب اس کی تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ تو میرے پیارے سامعین، قرآن پاک سے جتنا آپ کا تعلق مضبوط ہوتا جائے گا اتنے آپ کا ایمان مضبوط ہوتا جائے گا انشاءاللہ، اور
اتنا ہی آپ کے دل کو راحت و قرار ملتا جائے گا، اور آپ کی جو ہے وہ مایوسیاں وہ انشاءاللہ خوشیوں میں اللہ کی رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے تبدیل ہوتی جائیں گی۔ ان للمتقین بے شک وہ لوگ جو پرہیزگار ہیں، جو اللہ رب العزت کے احکامات کی تعمیل کرتے ہیں، اللہ کے حکموں کو مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، پھر ان پر عمل کرتے ہیں، تو رب العزت نے بھی ان کی پھر ایسی قدر فرمائی کہ اس کی مثال دنیا اور آخرت میں نہیں مل سکتی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں میں نے ان پرہیزگاروں کے لیے، ان لوگوں کے لیے، ان مرد و خواتین کے لیے، ان بزرگوں کے لیے جو مجھ سے ڈرتے ہیں، جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں نے ان کے لیے ایسا پیار اور محبت والا معاملہ فرمایا رب العزت نے۔ ان للمتقین فی جنات وعیون، سبحان اللہ کہہ دو، ماشاء اللہ۔ بے شک متقین لوگ، مجھ سے ڈرنے والے لوگ، اللہ کریم فرماتے ہیں وہ جنات میں ہوں گے، جنتوں میں، وہ سونے کے محلوں میں رہتے ہوں گے، وہ چاندی کے محلوں میں رہتے ہوں گے، جس کو کستوری کا گارا لگا ہوگا، وہ بہترین عالی شان بنگلوں میں رہائش پذیر ہوں گے، وہ جنت کے شہزادے ہوں گے۔ انشاءاللہ آپ بھی جنت کے شہزادے ہوگے، آپ بھی جنت کے شہزادے ہوگے اللہ کی رحمت سے۔ آپ بھی وہاں پر موج بہاریں کیا کریں گے، اور انشاءاللہ ہم وہاں پر بات چیت کیا کریں گے، اور ہماری وہاں ملاقات ہوا کرے گی، ہم دنیا کے تذکرے کیا کریں گے انشاءاللہ۔ عمل کر کے ہم اللہ کو راضی کر کے جائیں، اللہ پاک ہمیں اتنا راضی کرے گا کہ بار بار راضی کرے گا، 1000 بار راضی کرے گا، بے شمار بار راضی کرے گا۔ تو آئیے غوری سے بات سنیں، ان للمتقین فی جنات وعیون، سبحان اللہ۔ وہ باغات والی جنت میں ہوں گے جس میں چشمے جاری ہوں گے، جس میں دودھ کی نہریں جاری ہوں گی، جس میں شہد کی نہریں جاری ہوں گی، جس میں باغات لگے ہوں گے، انگور اور پھل سیب وغیرہ، جو انسان چاہے گا اس کو وہاں پر دستیاب ہوگا، کوئی خریداری نہیں کرنی پڑے گی، کوئی بھاؤ نہیں پوچھنا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ کتنے کلو ہے یار؟ یہ 1000 روپے کلو ہے، یہ 5000 روپے کلو ہے، یہ 3000 روپے کلو ہے، یہ 2000 روپے کلو ہے، یہ 10,000 روپے کلو ہے، یہ 200 روپے کلو ہے۔ وہاں پر کوئی ریٹ نہیں، کوئی روک ٹوک نہیں، تمہارے اپنے باغ ہوں گے، تم اپنے باغوں کے مالک ہوگے، تمہیں کوئی جھڑکنے روکنے والا نہیں ہوگا۔ جنت کی بہاریں ایمان والوں کے لیے رکھی ہے، اس لیے میں مبارکباد دیتا ہوں جن کو اللہ نے ایمان نصیب فرمایا۔ ایمان بہت قیمتی چیز ہے، اللہ پاک ہم سب کو ایمان کے ساتھ خاتمہ بالخیر فرمائے۔ جب اس دنیا سے روانہ ہوں، اس فانی دنیا کو الوداع کریں، تو اس وقت ہماری زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس وقت زبان پہ کلمہ جاری ہو جائے، اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ ہم دنیا میں یہ پڑھتے رہیں، الحمدللہ علی کل حال، اللہ تو امیری میں رکھے پھر بھی تیرا شکر، تیری ثنائیں، اگر تو غریبی میں رکھے پھر بھی میں راضی، اگر تو مجھے جی بھر کے کھلائے تو پھر بھی میں راضی، اگر مجھے تو کچھ نہ دے تو پھر بھی میں راضی۔ راضی رہنا سیکھو۔
اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ادخلوا بسلام آمنین، ان کو بڑے احترام سے کہا جائے گا جناب اللہ کی جنتوں میں داخل ہو جاؤ سلامتی اور امن کے ساتھ، یہاں پر کوئی خوف نہیں، کوئی کسی قسم کی بیماری نہیں، کوئی کسی قسم کی پریشانی نہیں، میری جنت میں داخل ہو جاؤ، موجاں کرو، روزے رکھنے والوں، قرآن پڑھنے والوں، قرآن سننے والوں، حج کرنے والوں، نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں اور میرے راستے میں جانے قربان کرنے والوں، آؤ اپنے انعام حاصل کرو، آج تمہاری آنکھیں بھی ٹھنڈی ہوں گی، آج تمہارے دل بھی ٹھنڈے ہوں گے، آج تمہارے خیالات بھی ٹھنڈے ہوں گے، اب خواہشیں پوری ہوگی نا جناب، تمام مایوسیاں رفو چکر ہو جائیں گی، دنیا میں جو حسرتیں رہ گئی تھیں وہ جنت میں پوری ہوں گی انشاءاللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین فی جنات وعیون، مجھ سے ڈرنے والے، اللہ کریم سے ڈرنے والے پرہیزگار جنتوں میں ہوں گے، باغات میں ہوں گے، چشموں والی باغوں والی جنتوں میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، وہاں پر بڑے بڑے انعامات ہوں گے، اللہ کا دیدار ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا۔ ادخلوا بسلام آمنین، فرشتے ان کو عرض کریں گے جناب تشریف لے چلیں امن اور سلامتی کے ساتھ، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، ہم کھینچ لیں گے ان کے سینوں سے، ان کے سینوں، صدر کہتے ہیں سینے کو عربی میں، اور صدور صدر کی جمع ہے، یعنی سب سینوں سے اللہ تعالیٰ بغض، حسد، کینہ، جو دنیا میں انسان کو بیماریاں، ان کا اثر جو ہے نا وہ بہت بری چیز ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ زہری دوائیاں، ہم سر درد ہوگی تو ہم دوائی لیتے ہیں، ہم پیٹ درد ہوگی دوائی لیتے ہیں، ہم جو ہے بخار ہو گیا دوائی لیتے ہیں، ہم شوگر ہو گیا تو ہمیں شوگر ہو جاتی ہے ہم دوائی لیتے ہیں، جو بھی کسی قسم کی بیماری ہوتی ہے ہم دوائی لیتے ہیں، لیکن جب ہم حسد بڑھ رہا ہو، جب ہمارے اندر غیبت بڑھ رہی ہو، جب ہمارے اندر چغلی بڑھ رہی ہو، جب ہمارے اندر جھوٹ بڑھ رہا ہو، جب ہمارے اندر برائی بڑھ رہی ہو، تو اس وقت ہم اس بیماری کی طرف توجہ نہیں دیتے، حالانکہ یہ دنیا کی بیماری سے زیادہ خطرناک بیماری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان بیماریوں پر بھی دھیان کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، اور ان کے سینوں سے نکال دیں گے ہم ان کے سینوں، یعنی اللہ رب العزت فرما رہے کہ ہم اپنی رحمت سے، فضل و کرم سے ان کے سینے پاک کر دیں گے، صاف کر دیں، ہر قسم کی عداوت، جنت میں کسی قسم کی کوئی دشمنی، کوئی لڑائی جھگڑا وغیرہ نہیں ہوگا۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، اور نکال دیں گے ہم ان کے سینوں سے، کھینچ لیں گے ہر قسم کے ناخوشی والی چیزیں اور پریشان کرنے والی چیزیں اور دکھ دینے والی چیزیں، یہ بھی کسی سے عداوت رکھنا، یہ بھی انسان کے دل کو تکلیف دیتا ہے۔ اخوانن، اخو کی جمع اخوانن یعنی کہ آپس میں وہ بھائی بھائی ہوں گے، پیار والے بھائی، دشمنی والے بھائی نہیں، بڑی محبت کرنے والے۔ علی سرر متقابلین، واہ ماشاء اللہ، الحمدللہ، پاکستانی، اللہ پاک ہمیں اسلام کے نام پہ ہم نے ملک لیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں سب سے عظیم مذہب عطا فرمایا اسلام۔ تو اسلام، یہ دنیا اور آخرت میں انسان امن میں آ جاتا ہے، سلامتی میں آ جاتا ہے، اس کا نام ہی سلامتی ہے۔ علی سرر متقابلین، تو لو جناب تختوں پہ آپ بیٹھ گئے انشاءاللہ، تختوں پہ مسلمان اہل ایمان تختوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں آمنے سامنے، ایک دوسرے کے سامنے، تو وہاں پر انشاءاللہ جام چلیں گے اور محبت پیار سے وہ محفلیں سجا کریں گی، وہ بازار لگا کریں گے، وہ رونقیں ہوں گی۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایمان نصیب فرمائے اور جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور جو ہمارے گزر چکے ہیں والدین، عزیز و اقارب، میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک سب کو جنت الفردوس کی بہاریں نصیب فرمائے اور ان کی قبر کو جنت کے باغ بنائے۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور وہاں پر کوئی مزدوری، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، کوئی محنت مشقت، کوئی ڈیوٹی پہ جانا، جناب رات کو ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، دن کو ڈیوٹی پہ جا رہے ہیں، یہ کر لو جتنی ڈیوٹیاں اس دنیا میں کرنی، وہاں پر ڈیوٹیاں ختم، موجیں موجیں، وہاں پر بہاریں ہی بہاریں، خوشیاں ہی خوشیاں، بس ویلے کھاؤ پیو موج کرو اور اللہ تعالیٰ کا دیدار ماشاءاللہ۔ لا یمسہم فیہا نصب، اور نہیں چھوے گی اس میں کوئی، ان کو کوئی محنت مشقت تکلیف پریشانی، اس میں کوئی تکلیف نہیں، کوئی مزدوری نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی قسم کی تھکاوٹ نہیں، کوئی کسی قسم کی الجھن نہیں، کوئی کسی قسم کا بخار بیماری تکلیف، کوئی اور موت بھی نہیں وہاں پر۔ سبحان اللہ، موت کو بھی اللہ تعالیٰ موت دے دے گا، اس کے بعد فرمائے گا چلو بھی جنت میں جاؤ، ہمیشہ کے لیے رہو، کبھی تمہیں موت نہیں آئے گی، کبھی تمہیں دکھ نہیں آئے گا۔ لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، نہیں چھوئے گی ان کو کوئی تکلیف غوری، نہ ان کو کوئی بیماری، نہ کوئی پریشانی، نہ محنت مشقت، وما ہم منہا بمخرجین، اور آگے بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، اور نہ وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے۔ یہ نہیں کہ چلو بھائی سال تم نے نماز پڑھی ہے، 2 سال 5 سال 10 سال 50 سال نماز پڑھی ہے تو اس لیے جنت اللہ کے فضل و کرم سے ملتی ہے۔ جو ہم نماز روزہ وغیرہ کرتے ہیں یہ تو اللہ
اللہ کا حکم ہے، اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ باقی جو ہے نا جنت اپنے فضل سے اللہ پاک فرمائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی سبق دیا ہے کہ جنت ہمیشہ اور اللہ کی رضا اس کے فضل و کرم سے ملتی ہے، ورنہ تم کہو نا کہ عملوں کی بدولت۔ ہاں عمل کا ہمیں حکم ہے کہ عمل کرتے رہو، یہ اللہ کا حکم ہے، اور اس کا بھی اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں۔ جتنا زیادہ کسی کے اچھے عمل ہوں گے اس کے مطابق اس کو زیادہ درجے ملیں گے، اس کو زیادہ پروٹوکول ملے گا۔ لیکن جنت میں بالا درجے والے، ادنا درجے والے، وہ کسی سے کوئی پریشانی نہیں ہوگی، وہ کمی محسوس نہیں کریں گے۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نوازا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین، اور نہ اس میں کوئی ان کو کسی قسم کی تنگی ہوگی، نہ ان پر محنت مشقت ہوگی، نہ کوئی مزدوری ہوگی۔ چلو بھی اٹھو کما کے لاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہاں پر کسی قسم کی کوئی مزدوری نہیں۔ لیکن یہاں پر ہم نے محنت کرنی، یہاں پر محنت کرنے والے انسان چمکدار ہوتے ہیں۔ الکاسب حبیب اللہ، اپنے ہاتھ سے کمانے والا، اپنی محنت مشقت سے روزی کمانے والا، بھیک بکاری نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقبول اور بڑا محبوب بندہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ الکاسب حبیب اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دوست بنا لیتے۔ اس لیے مزدوروں کو بھی مبارکباد ہو کہ تم اپنی محنت کرتے ہو، ماشاءاللہ اس میں آپ ان کو اللہ نے ہمت بخشی ہوئی، تو آپ اپنا جہاں تک بھی ہو سکے ملک کی، قوم کی، اپنے بچوں کی، سب کا خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں خیر و برکت شامل فرمائے۔ نصیب وما ہم منہا بمخرجین، اور نہیں وہ اس سے کبھی نکالے جائیں گے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہاں پر داخلہ نصیب فرمائے، آمین، انشاءاللہ ضرور جائیں گے۔ نبی عبادی، تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنا تھوڑا سا تعارف فرما رہے ہیں، میرے بندوں کو باخبر کر دیجیے، میرے بندوں کو بتا دی۔ سبحان اللہ، میرے بندے اپنی طرف، یا جو ہے نا یہ نسبت کیے، جیسے لاہور والا، تو فیصل آبادی فیصل آباد والا، بہاول نگری بہاول نگر والا، بہاول پوری بہاول پور والا، تو یہ نسبت ہوتی ہے، قصوری قصور والا، تو اس طرح یہ شہروں کی طرف نسبت ہوتی ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف یا نسبت والی کارے، نبی، میرے بندوں کو باخبر کر دیجئے، بتا دیجئے، آگاہ کر دیجئے۔ نبیوں کو بھی آرڈر ہے، علماء کو بھی حکم ہے کہ تم میرے بندوں کو خوب بتاؤ، میرا تعارف کراؤ۔ نبی عبادی، میرے بندو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بے انتہا بخشنے والا ہوں۔ کبھی مایوس نہ ہونا، کبھی ماں باپ کب کو غلطی خطا ہو جائے، تو تمہارے باپ کو بھی میں نے معاف کر دیا تھا نا، تو وہ جنت سے جب ان سے قبول ہوئی تو ان کو میں نے معاف کر دیا۔ انہوں نے مجھ سے دعا فریاد کی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، تو اللہ آپ نے ہمیں نہ بخشا تو ہم ظالمین سے ہو جائیں، خسارے والوں میں سے ہو جائیں۔ میں نے ان کو معاف کر دیا، اور اس کی اولاد بھی جو مجھ سے معافی طلب کرے گی تو میں اس کو بھی معاف کر دوں۔ جتنا بڑا جرم کر لو، لیکن ہمیشہ گناہوں سے پتہ نہیں وہ توبہ کی توفیق ہو یا نہ ہو، اس لیے گناہ کرنے سے پہلے سوچو کہ توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے، لیکن ہو سکتا ہے توبہ کی فرصت نہ ملے، کیونکہ اچانک بھی انسان کا جانا ہو جاتا ہے، اللہ اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ گناہوں سے پرہیز کریں اور نیکیوں کی طرف رغبت اور بڑھیں، آگے بڑھیں۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں میرے بندو میں بہت بخشنے والا اور مہربان ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے میرے ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت خوشیاں عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے نا ہر قسم کی تکلیف پریشانی کو دور فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سلامت رکھے دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا محبوب بندوں میں شامل فرمائے، نیک بندوں میں شامل فرمائے، تو اللہ تعالیٰ ہماری خوشیوں میں اضافہ فرمائے، ہمارے غم پریشانی دور فرمائے، ہمارے ملک کو سلامتی نصیب فرمائے، تمام قوم مسلم کو اللہ تعالیٰ، بلکہ تمام انسانیت کو اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب، جن و انس کو اللہ پاک ہدایت نصیب فرمائے۔ ہم سب کے لیے خیر خواہی کی دل کے اندر جذبات ہمیں رکھنے چاہیے، خیر خواہی احساسات کے جذبات رکھنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ایمان نصیب فرمائے، اور سب کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور کامرانی سے ہمکنار فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اجازت دیجیے جناب، خوش رہو، آباد رہو، اپنے کاموں میں محنت کرو، دھیان سے پڑھ، جو پڑھ رہے ہیں وہ نوجوان دھیان سے پڑھیں، جو محنت کر رہے ہیں وہ ماں باپ کی سیوا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے۔ آپ کا اپنا میزبان قاری محمد اشرف غوری چینل کو لائک کرنے پر بہت بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی نسل کو نیک بنائے، آمین یا رب العالمین۔ پاکستان زندہ باد، میری پاکستانی قوم زندہ باد، میری مسلمان قوم زندہ باد، میری پاک فوج زندہ باد، میرا ملک زندہ باد، میرے چاہنے والے زندہ باد۔ السلام علیکم۔